یہ جواب کسی نے مجھے نہیں دیا کہ ہمارے پاس ٹوٹل ٹیسٹنگ کٹس کتنی ہیں۔ شروع میں کیونکہ جب کیسز بڑھ رہے تھے مئی اور جون میں، تو کوشش یہ بھی کی جا رہی تھی کہ جو ہسپتال ہیں وہ ان سے ڈیٹا نہ نکلے ڈائریکٹلی۔ ایک سیاست چل رہی ہے ہمارے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ کرونا ہوا ہمیں بڑا پیسہ ملا، ایسی بات نہیں ہے۔ حکومت تو چاہ رہی تھی زیادہ تعداد ہو، کیونکہ حکومت جب زیادہ تعداد ہوتی ظاہر ہے تبھی آپ کو فنڈ ملتے ہیں نا۔ یہ صرف عوام نو گمراہ کیتا جا رہا ہے یا ذلیل کیتا جا رہا ہے، اور کوئی گل نہیں۔ یہ سیاست چلی گئی ہے، سیاست مطلب باہر سے ہو رہی ہے، ہم باہر سے ہو رہی ہے، ہم نہیں کر رہے۔ اگر اندازہ لگایا جائے تو میں بھی امریکہ، انہوں نے 60 سال کا جو بوڑھا ہے نا یا 65 سال کا بوڑھا، اس کو ختم کرنا ہے کیونکہ اس کی پینشن لگی ہوئی ہے، اس کا سارا چکر ہے۔ گورنمنٹ اس کو بہت ڈرا رہی ہے، حالانکہ جہاں ڈرانا بنتا نہیں ہے، حالانکہ سارے پاکستان میں چنا کرونا نہیں ہے۔ شروع میں کیونکہ جب کیسز بڑھ رہے تھے مئی اور جون میں، تو کوشش یہ بھی کی جا رہی تھی کہ جو ہسپتال ہیں وہ ان سے ڈیٹا نہ نکلے ڈائریکٹلی۔ جون کے مہینے کے ایک دن پنجاب میں ہمیں بتایا گیا کہ کوئی اموات نہیں ہوئی، لیکن جب میں نے میو ہاسپٹل فون کیا جو لاہور میں ہے، تو وہاں پہ پتہ چلا کہ اس دن 5 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے جو آفیشیل ڈیٹا میں نہیں تھا۔ جون میں کچھ ڈیٹا کے حوالے سے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے، کیونکہ ایک سٹریم لائن ہو گیا تھا۔ تب کچھ ایپس بھی بنائی گئی تھیں کہ آپ کو اگر آپ نے ڈھونڈنا ہو آپ کے پاس کون سا ہاسپٹل ہے یا کون سے ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں، تو یہ ساری معلومات جو تھی روز پریس کانفرنسز بھی ہوتی تھیں تقریباً۔ انفارمیشن کو گیدر کر کے اس کو اینالائز کر کے پھر اس کی بیس کے اوپر پبلک کو جب بتاتے ہیں ان کو، چاہے اس میں حفاظتی تدابیر ہوں یا اس کے ٹریٹمنٹ کے ریفرنس سے ہو، یا ہاسپٹل کون سے ہاسپٹلز ہیں، کہاں یہ فیسلٹیز ہیں وہ آپ کی وینٹیلیٹرز کی اور ہائی فلو آکسیجن کی، یہ ساری وہ چیز تھی جو کہ پہلے بکھری ہوئی تھی۔ گورنمنٹ نے جب NCOC بنائی تو اس نے ساری انفارمیشن ایک جگہ پہ گیدر کر لی، اور پھر آپ کو پالیسیز اور امپلیمنٹیشن جو بھی آپ نے میجرز امپلیمنٹ کرنے اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ڈیٹیل ڈیٹا ہے، جو ایک پبلک انفارمیشن کا پبلک رائٹ ہے، وہ آپ کو ابھی تک نہیں ملتا۔ ابھی اس وقت موجودہ یہ حالات ہیں کہ گلگت بلتستان، بلوچستان اور آزاد کشمیر اور کراچی، وہاں پہ پازیٹیوٹی ریشو دن بدن بڑھ رہا ہے، مطلب کہ وہاں پہ کیسز آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ لاہور میں بھی پچھلے 2-3 دن پہلے 100 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے، یہ 2 مہینے کے بعد ہوئے ہیں، تو آہستہ آہستہ کیسز بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں ابھی بھی یہ انفارمیشن نہیں دی جا رہی۔ مجھے کبھی اس قسم کی ٹرولنگ، اس قسم کے آن لائن ابیوز اور اٹیکس کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا جب سے میں نے کووڈ پہ رپورٹنگ شروع کی ہے۔ سے کوئی مارچ یا اپریل میں میں نے ایک اور پبلیکیشن کی رپورٹ ٹویٹ کی۔ اچھا، وہ جو رپورٹ تھی وہ اس کے بارے میں تھی کہ ایک خیبر پختونخوا میں ایک کوارنٹین سینٹر ہے جہاں پہ صفائی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں کوارنٹین میں ہیں ان کو کافی گندگی نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے تصویریں بھیجی تھیں۔ کوئی کامنٹ نہیں کیا، میں نے صرف اس کی ہیڈ لائن لی اور ٹویٹ کر دیا۔ اچھا، جو KP کے صوبائی وزیر ہیں صحت کے، ان کو یہ بہت بری لگی خبر، تو انہوں نے میرے کریڈینشلز کو کویشچن کرنا شروع کر دیا۔ تو دوسری طرف سے ریبٹل نہیں آتا تھا، دوسری طرف سے صرف ایک الزام لگ جاتا تھا کہ آپ فیک نیوز پھیلاتی ہیں، آپ غلط نیوز پھیلاتی ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ پہ الزام لگ جاتا تھا کسی سرکاری اہلکار سے یا کسی وزراء سے، تو اس کے بعد پھر ایک شروع ہو جاتا تھا ایک آن لائن ابیوز کا ٹرینڈ۔ PTI کی جو پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے ابھی کچھ ہفتے پہلے میری پرائیویٹ تصویریں فیس بک سے نکالی اور انہوں نے ٹویٹر پہ ڈال دیں، جس پہ انہوں نے مجھ پہ یہ الزام لگایا کہ میں کسی ایک سیاسی جماعت جو ان کی مخالف سیاسی جماعت ہے ان سے ایسوسیٹڈ ہوں اور ان سے پیسے لیتی ہوں۔ اس قسم کا جو ابیوز تھا یہ کئی ہفتوں تک چلتا تھا۔ اگر آپ کو پرابلم ہے جو ہم لوگ رپورٹنگ کر رہے ہیں جس سے یا جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ایک طریقہ کار سے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک اکاؤنٹ بنا دیں، فیک نیوز بسٹر اکاؤنٹ، اور اس پہ آپ صحافیوں کو ٹیگ کر کے کہیں کہ یہ تو غلط خبریں پھیلاتے ہیں، اور ہمیں ونربل، دس میکس اس ونربل ٹو اٹیکس۔